ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور پروگرام میں ندیم افضل چند صاحب، خواجہ سعد رفیق صاحب، شفقت صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. شفقت صاحب سے بھی بات کرتے ہیں. شفقت صاحب، کیا آپ کو بھی یہی لگتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ کی بھی بڑی گہری نگاہ ہے، آپ لکھتے بھی رہے ہیں، کہ یہ سارے حالات کریٹ کیے جا رہے ہیں تاکہ التوا کا باعث بن سکے عام انتخابات کے اور ایکسٹینشن مل جائے اسمبلی کو؟ پی ٹی آئی کیا کرے گی؟ آپ تو فل موڈ میں ہے نا الیکشن کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آسما، سب سے پہلے آپ کو نیا پروگرام مبارک ہو اور اللہ آپ کو اس میں اور مزید ترقی اور مزید درجات جو ہیں وہ آگے جائیں. بات یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ یہ چاہتے ہوں حکومت میں کہ انتخابات کو آگے کر دیا جائے، لیکن میرا خیال ہے کہ جو ماحول ملک میں بنا ہوا ہے وہ ایسا ماحول نہیں ہے کہ جس میں کوئی بھی برداشت کرے گا انتخابات کو اگر آگے کیا گیا. ملک اتنے مسائل اتنے زیادہ ہیں اور لوگ پچھلے 4.5 سال سے ساری حکومتوں کو دیکھ رہے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے جو مسائل ہیں ان کا کوئی حل نہیں نکلا، نہ ہی ان کو بہتری ان کی زندگی میں آئی، بلکہ بدتریج ان کی زندگی میں ایک تنزلی آئی. ان کی زندگی جو ہے وہ پہلے سے بدتر ہوئی اور مہنگائی بڑھی، بے روزگاری بڑھی، اس کے علاوہ لوڈ شیڈنگ نے بے حال کیا ہوا ہے لوگوں کو، اور نہ تھانوں میں کوئی بہتری ہے نہ ہسپتالوں میں کوئی بہتری ہے. تو میرا خیال ہے کہ لوگ جو ہیں اب ایک نئی لیڈرشپ کی تلاش میں ہیں اور وہ اس کے لیے انتخابات سے بہتر اور کوئی راستہ نہیں ہے. اس لیے میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ کوئی کوشش کر بھی رہا ہے، جو کہ ہو سکتا ہے کسی کے دل کے میں خیال ہو، کانسٹیٹیوشن میں اگر ایک ایسی پروویژن ہے کہ جی 1 سال آگے کیا جا سکتا ہے، تو ہو سکتا ہے کوئی سوچ رہا ہو اس کے بارے میں، لیکن جو بھی سوچ رہا ہے وہ غلطی پر ہے اور اس کا نقصان ہوگا، ملک کو بھی نقصان ہوگا، اس پارٹی کو یا اس شخصیت کو بھی نقصان ہوگا جو انتخابات کا التوا چاہتی ہے، اور اس میں کوئی کسی قسم کی بہتری جو ہے وہ نہیں آ سکتی. لیکن شفقت صاحب، ابھی تک تو ہم یہی جو بات کر رہے ہیں اور سعد رفیق صاحب بھی یہ بات کر رہے تھے اور چند صاحب بھی یہ بات کر رہے تھے کہ ابھی تک تو جو زرداری صاحب نے چاہا ہے وہ ہوا ہے، لائک اٹ اور ناٹ. لیکن وہ جو ایک زرداری سب پہ بھاری والی بات ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، تو وہ کر لیں گے 1 سال کی ایکسٹینشن. آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ کیا آپ کے پاس آپشن ہے اپوزیشن کی؟ میں آسما یہ آپ کو بتا دوں کہ اگر یہ ایکسٹینشن کی گئی تو عوام میں اتنا شدید رد عمل ہوگا، اور ہم لوگ تو اس کے پر پوری طرح تیار ہے کہ اگر کسی بھی بہانے سے انتخابات کو ملتوی کیا گیا تو پھر یہ عوام کے لیے ناقابل برداشت ہوگا، اور ہم تو اس کو بالکل برداشت نہیں کریں گے، اور عوام کے ساتھ مل کے یہ تبدیلی جو اگر یہ ووٹ کے لیے نہیں لانا چاہتے تو اس کے علاوہ جو ہے وہ آئے گی. ایسا ہو سکتا ہے چند صاحب کہ اپوزیشن آپ کی جو ہے وہ سامنے کھڑی ہو جائے اور وہ ایک تحریک چلائیں جو کہ وہ چلانا چاہ رہے ہیں؟ اگر ایسا ہوا، تحریک اس ملک میں جب بھی چلی ہے کسی کے اشارے پہ ہی چلی ہے، بغیر اشاروں سے تحریکیں نہیں چلتی، اور عوام کے مسائل یقیناً اتنے ہیں، عوام کو ان کو اپنے مسائل میں الجھا دیا ہے. پولیٹیکل گرومنگ بھی نہیں ہو رہی، پولیٹیکل نرسری تیار نہیں ہو رہی. اور شفقت صاحب تو ماشاءاللہ لکھتے رہے ہیں اور لوکل گورنمنٹ سسٹم کے بڑے حمایتی رہے ہیں، میں نے خود ان کے کالم بھی پڑھے ہیں. اور لوکل گورنمنٹ سسٹم جو ہے وہ بھی پولیٹیکل لیڈرشپ پیدا کرتا ہے. وہ چینج تبدیلی چاہتے ہیں، تبدیلی میں سمجھتا ہوں لوکل گورنمنٹ سسٹم سے زیادہ جلدی آ سکتی ہے. اور لوکل گورنمنٹ سسٹم میں طریقہ انصاف کا تو مطالبہ کرنا چاہیے. چلو دیر آئی درست آئی 2 مہینے میں انتخابات کے قریب پہنچ چکے ہیں. دیکھیں کون کیئر سیٹ اپ کی کل آپ کی میٹنگ ہونے والی ہے. ہو جائے، میٹنگ ہو جائے. اگر ابھی تو بحث ہے نا لوکل گورنمنٹ سسٹم. آپ دیکھیں ایک ایسا طبقہ ہے جو ایم پی ایم این اے بھی نہیں بن سکتا اور نہ بننا چاہتا ہے. وہ لوکل باڈیز میں اپنی توانائی اپنا دکھانا چاہتا ہے اپنے آپ کو، تو وہ ان کو آپ کیوں نہیں موقع دیتے؟ کون سا طبقہ ہے جس کو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ لوئر مڈل کلاس کا طبقہ، لوئر مڈل کلاس کا طبقہ جو تبدیلی چاہتا ہے، جو تبدیلی بھی چاہتا ہے، یقیناً تبدیلی چاہتا ہے، جو مشکلات میں گرا ہوا ہے، جس میں دیہاتوں کے لوگ زیادہ مسائل سے گرے ہوئے ہیں بجائے نسبت شہروں کے لوگوں کے. دیہاتوں کے لوگوں کو بہت زیادہ مسائل ہے، لوڈ شیڈنگ ان کی زیادہ ہے، مہنگائی بھی ہے، زراعت کا کوئی حال نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ میں کہوں گا کہ یہ صوبے کی وجہ سے یا قومی کی وجہ سے وہ ایک علیحدہ چیز ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں ان ساری چیزوں میں اگر ایک نرسری تیار، اگر چینج آتی ہے، لوکل پارٹیز کرا کے دیکھ لیں، ایک تو پتہ چل جائے کہ کون کتنی پارٹی کی کیا حیثیت ہے. میری ذاتی رائے الیکشن مقررہ وقت پر ہونے چاہیے، الیکشن مقررہ وقت پر ہونے چاہیے، لیکن لوکل پارٹیز ہو جائیں
تو اچھی بات ہے. ندیم بھائی نہ کریں نا ایسے نہیں کروانا چاہتے. آخری وقت پہ آ کے جب یعنی عصر کے وقت آپ روزہ توڑ رہے ہیں تو یہ تو غلط بات ہے نا, اس طرح تو نہیں. جی میرا سوال ہے ہاں جی صرف یہ کہ یہ کہاں لکھا ہے اور یہ کون کہتا ہے؟ شفقت محمود صاحب بھی اس پہ اپنی آرا, ان سے بھی ضرور لیں آپ چند صاحب, شاید وہ جو شیخ خطابت میں میرے فاضل دوست کہہ گئے, لوکل باڈیز جو ہے اس میں جیتنے اور ہارنے والے کا عام انتخابات میں جیتنے اور ہارنے والے کے ساتھ کوئی اس کے گراف کا تعین نہیں کر سکتا. ایک تو ہوتے اس ملک میں نان پارٹیاں, ابھی پتہ نہیں پارٹی الیکشن یہ کرانا چاہتے ہیں کیا انہوں نے کرنا ہے, لیکن جو بھی ہوگا عام انتخابات کا پروفائل اور ہے, لوکل باڈیز کا پروفائل اور ہے, لوکل باڈیز کا نعرہ اور ہے, عام انتخابات کا نعرہ اور ایجنڈا بالکل ڈیفرنٹ ہے. اس لیے اب یہ ایک صرف عام انتخابات کو ملتوی کرنے کی کوشش یا خواہش ہو سکتی ہے, کیونکہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے, مجھے بہت اچھی طرح معلوم ہے کہ پیپلز پارٹی میں یہ سوچ 1 مہینہ پہلے 1.5 مہینہ پہلے ہم نے کسی کے منہ سے نہیں سنی, کسی کے منہ سے نہیں سنی. ہم روز اسمبلی میں ملتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, لیکن اب آپ سن رہے ہیں. نہیں اب تو میرا خیال ہے صدر صاحب نے تو بلدیاتی انتخابات کے کھل کے کہہ تو وہ ان کی جماعت کے چونکہ قائد بھی ہیں, ان کے سربراہ بھی ہیں, تو ان کے کہنے کے بعد تو پھر ان کے نقطہ نظر پی 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 کا اور حکمران جماعت کا واضح ہو جاتا ہے. تو میں اس کا مطلب یہی لوں گا جو مجھے پہلے لگتا تھا کہ ایسا نہیں ہوگا. کیونکہ خورشید شاہ صاحب نے ہمیں خود کہا پچھلے ہفتے کہ ایسا نہیں ہے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ عام انتخابات. پیپلز پارٹی جو تھی وہ یہی کہہ رہی تھی کہ ہم عام انتخابات ٹائم پہ کروائیں گے. ہاں اگر اپوزیشن ہم سے بات کرے اور پارٹیز بات کریں تو چند ماہ پہلے بھی کروا سکتے ہیں. اب یہ یک اگر انہیں لوکل باڈیز یاد آ گیا, نئی قیادت یاد آ گئی 4.5 سال کے بعد, یاد آ گیا کہ نرسری یاد آ گئی, تو یہ بڑی بات ہے. اچھا اور ایک سیکنڈ کے لیے آپ کو سوری انٹرپٹ کر رہی ہوں. منور حسن صاحب سربراہ جماعت اسلامی کے ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کریں. السلام علیکم منور صاحب. جی وعلیکم السلام. اچھا منور صاحب, آپ نے بھی بڑے مزے کی بات کی, جو کہ ہم اسی پہ بات کر رہے ہیں, اس لیے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ مزید وقت نہ دیا جائے, ہو سکتا ہے موجودہ حکومت الیکشن نہ کروائے. بلدیاتی انتخابات کے بعد آپ کا یہ سٹیٹمنٹ آیا, آپ کو کس بات سے لگا ہے کہ انتخابات میں التوا ہو سکتا ہے؟ یہ سب سے کم چونکانے والی بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم تو سوٹ ہی یہ کرتا ہے کہ پہلے بلدیاتی انتخابات سندھ کے شہروں میں ہو جائیں اور اس کے نتیجے میں ان کی ساری کابینہ اور تمام لوگ وہاں پر الیکٹ ہو کر بیٹھ جائیں, تاکہ پھر قومی انتخابات جو ہے اس میں ان کو سہولتیں حاصل رہے, جس کام کو کرنے میں شاید تھوڑی بہت دقت ہوتی وہ اب آسانی ہو جائے. اور زرداری صاحب اس پریشر کو, جس کو ایم کیو ایم کا پریشر کہتے ہیں, رحمان ملک کے ذریعے کم کرنے کی کوششیں کرتے رہے ہیں. اور صوبہ سندھ کی حکومت وزیر اعلیٰ اور ان کے درمیان انڈرسٹینڈنگ میں جو کمی رہی ہے وہ اپنی جگہ پر, لیکن 1 اسٹیپ فارورڈ 2 اسٹیپ بیکورڈ کے نتیجے میں مجھے لگتا ہے کہ اب یہ کنسیڈ کر رہے ہیں اس بات کو ایم کیو ایم کی, اور اس کے حوالے سے یہ چاہ رہے ہیں کہ زیادہ اہم بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے تو کبھی بلدیاتی انتخابات کرائے نہیں ہیں. اس کا پورا ٹینیور اس سے پہلے جب بھی گزرا ہے, اور سیاسی حکومتیں عام طور پر یہ غلطی کرتی بھی نہیں ہیں, کیونکہ یہ بھی ٹھیک ہے کہ سیاسی حکومتیں ہوں تو وہ الیکشن جیتتی ہیں, لیکن یہ بھی ٹھیک ہے کہ سب مل کر ان کو ہرا بھی دیتے ہیں, جس کی وجہ سے قومی انتخابات میں ان کے لیے مشکلات پیش آتی. ٹھیک, لیکن منور حسن صاحب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایلائز ہیں ان کے ایم کے ایم کے, اور ایم کے ایم کے پریشر کے اوپر جو کام عدالت ان سے نہیں کرا سکی وہ ایم کے ایم نے ان سے کرا دیا ہو. جی جی منور صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہاں بہت کم آ رہی ہے, میں بہت کوشش کر کے سن رہا ہوں. جی ایم کے ایم کے پریشر کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ مطلب پیپلز پارٹی نے یہ تسلیم کیا کہ انتخابات ہو, یا خالصتاً التوا کی وجہ سے ہے کہ وہ ان کے ذہن میں ہے کہ اس کو ملتوی کیا جائے؟ میرا خیال ہے منور حسن صاحب کے ساتھ ہمارا جی آپ پلیز. میں کوشش کرتا ہوں اس پہ بات کرنے کی. میرا خیال ہے یہ بھی ایک بڑا اہم فیکٹر ہو سکتا ہے, کیونکہ کراچی اور حیدرآباد کی جو لوکل باڈیز کی بادشاہت ہے, اگر وہ ان کے ہاتھ میں, ایم کیو ایم کے ہاتھ میں ہو, تو ان کے لیے پھر عام انتخابات کو کنٹرول کرنا ریموٹ کنٹرول کے ذریعے زیادہ آسان ہو جاتا ہے. اور یہ بات درست ہے کہ جو کام سپریم کورٹ آف پاکستان آئین اور قانون کے مطابق اس حکومت سے نہ منوا سکے, یا اپوزیشن کوئی جائز مطالبہ قوم کا, عوام کا نہ یا آئینی مطالبات نہ منوا سکے, وہ مطالبہ اے این پی یا ایم کیو ایم جب چاہے
तो आप उनसे रब्ता करें ना, फिर मेरा ख्याल है सबों को ANP और MQM के जरिए अगर रूट किया जाए तो पीपल्स पार्टी से अपनी कोई भी जायज नाजायज बात जो है वो मनवाई जाए। उनके एलाइज है, उनके इत्तेहादी है, क्या करें वो। अच्छा, मैं एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, इस पे मजीद बात करेंगे कि इंतखाबात के इल्तवा में और कौन कौन सी चीजें कारफरमा है, क्योंकि साद रफीक साहब का ये कहना है कि कुछ इंटरनेशनल कुव्वतें भी ये चाहती हैं कि पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात ना हो सके। एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद, इस पर बात करें।